اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 شروع تا ربع تک۔ سورہ مومنون مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا، پھر ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس سے ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ پورے سینہ سے نکلتا ہے، لے کر اگتا ہے تیل، اور کھانے والوں کے لیے سالن، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان سے تمہاری خوراک ہے، اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کیے رہو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے، اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے، جو ہمارے حکم سے، اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے ہر جوڑے میں سے 2،
اور اپنے گھر والے، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی، اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے، تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کر کے اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کیے، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے؟ کتنی دور ہے، کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں، وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے، تو انہیں آ لیا سچی چنگھاڑ نے، ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، تو دور ہوں ظالم لوگ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں پیدا کی، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا، تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی ایتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے، تو بولے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے جیسے دو آدمیوں پر، اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوں میں ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشہ میں ایک وقت تک۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں
اور وہ جو اپنے رب کی ایتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے، آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی۔ بے شک میری ایتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، رات کو وہاں بےہودہ کہانیاں بکتے، حق کو چھوڑے ہوئے۔ کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں، یا کہتے ہیں اسے سودا ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔